اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، حدیث بخاری کی ہے کہ نبی کو رمضان و غیر رمضان کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے نہ دیکھا نہ سنا۔ اب بات واضح ہو گئی کہ حدیث کتاب اللہ اور سنت رسول ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے بات آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت نبی کی سنت 11 رکعت تراویح، سمجھ رہے؟ لیکن اگر ہم کہیں گے کہ ہم 150 رکعت پڑھیں گے، رات بھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی کہے گا 150 سنت ہے تو یہ غلط، نبی کی سنت نہیں ہے۔ ہم 2 رکعت کر کے پڑھتے جائیں گے، 150 رکعت پڑھیں گے، رات بھر پڑھ سکتے ہیں، ثواب ملے گا۔ لیکن سنت رسول اگر کوئی سمجھے تو 11 رکعت تراویح۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ کی 20، امام کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کی 20 رکعت نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ محمد کی بات آ گئی کہ 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے، سمجھ گئے؟ امام شافعی کی 8 ختم، امام مالک کی 80 رکعت ختم، امام احمد بن حنبل کی 40 ختم، اماموں کا امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی 11 رکعت۔ امت ایک پلیٹ فارم پہ آئے گا کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ارے معمولی ملاقات ہو کہ اگر السلام علیکم مصافحہ کرے گا، کچھ بھائی کہیں گے 2 ہاتھ سے مصافحہ کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اہل حدیث کہیں گے بھئی 1 ہاتھ سے مصافحہ کرو، دائیں ہاتھ سے، کہیں گے دونوں سے محبت بڑھتی ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے بریلوی بھائی وہ تو اور 2 ہاتھ کی ضروری قرار دیں گے، اور نعرہ کیا لگاتے؟ یا علی محرم پہ، یا فاطمہ، لیکن علی کی حدیث ان کو یاد نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی بھر 1 ہاتھ دائیں ہاتھ کے علاوہ بائیں ہاتھ کبھی نبی سے ٹچ نہیں کیا مصافحے میں۔ پوچھا گیا کیوں علی ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں نبی کا فرمان یحب التیامن فی کل شیء، نبی ہر چیز میں دایاں پسند کرتے تھے۔ نبی کو جوتا پہنتے ہوئے دیکھا پہلے دائیں پیر میں، کرتا پہن رہے تو پہلے دائیں آستین کو ان کراتے، ناخن کاٹ رہے تو پہلے دائیں ہاتھ کا، اس کے بعد بائیں ہاتھ، پہلے دائیں پیر کا اس کے بعد بائیں پیر کا۔ نبی کو بال پہ کنگھی کرتے ہوئے دیکھا تو پہلے دائیں جانب بعد میں بائیں جانب۔ کہا یہ بایاں ہاتھ اس کو استنجا کے لیے، ناک سے نیٹا پھینکنے کے لیے، باتھ روم کے بعد یوز کرنے کے لیے بایاں ہاتھ اللہ نے بنایا ہے، لیکن میں نے کبھی مناسب نہیں سمجھا، علی کہتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ اپنے بایاں ہاتھ اس ہاتھ کو نبی کے ساتھ ٹچ کروں، یہ تو استنجا کرنے کے لیے اللہ نے بنایا، دایاں ہاتھ کھانے کے لیے، ہر کام کے لیے، اس لیے میں نبی سے زندگی بھر دائیں ہاتھ پہ مصافحہ کیا، بائیں ہاتھ کا ٹچنگ نہیں۔ لیکن یہ منوا سکتے ہو، ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتے ہو کہ اگر ہم میں آنا چاہتے ہو سرشا وادی ہو انصاری ہو تو 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہوگا، کیوں؟ ہمارے امام صاحب کا قول۔ یہ دیکھیں، اس لیے شیر پاکستان علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ کوئی بھی مولوی رب کا قرآن یا محمد کا فرمان دکھائے کسی مسئلے میں، اگر کسی تیسرے کی بات لایا کہ ہمارے بڑے نے کہا، اس مولوی کی تلوار سے گردن اڑا دو۔ رب کا قرآن، محمد کا فرمان، باقی اماموں کا پیروی نہیں، اماموں کی باتوں کی کھنڈن، اماموں کی باتوں کی جانکاری حاصل کرنی ہوگی۔ امام مانے کیا؟ مولانا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد بن حنبل، مولانا شافعی، مولانا امام مالک، تو یہ سب مولانا کو امام کا نام دے دیے ہیں، لیکن بڑے مولانا تھے، بڑی جانکار تھے، اس لیے امام پیشوا، لیکن ان کی بات شریعت نہیں مانی جائے گی۔ ارے ہماری امام کی بات آپ کہیں گے مولانا اتنا گستاخی کرتے ہو کہ اتنے بڑے امام کی بات شریعت نہیں مانی جائے گی؟ نبی کے مقابلے میں ابو بکر کی بات شریعت مانی جائے گی۔ ابو بکر صدیق کون تھے؟ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام پانے والا، اعلیٰ درجے کے جنتی، لیکن ابو بکر کی بات شریعت نہیں مانی جائے گی۔ دلیل حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ گھر میں اگر دادی زندہ ہے تو دادی کو میراث میں سے، میراث زمین جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی، اتنے بڑے صحابی،
جب کہا دادی کو میراث نہیں ملے گی، 3 صحابی موجود تھے، پہلے تو ڈر رہے تھے، سہم رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جمعے کے خطبہ میں مسجد نبی میں فرما رہے تھے، خطبے سے اترنے کے بعد نماز پڑھے جمعہ کی، سلام پھرنے کے بعد حضرت ابو سعید خدری، محمد بن مسلمہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابوبکر صدیق آپ کا فتویٰ غلط ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا نبی نے دادی کو میراث دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ہمارے آپ کے طرح ضدی نہیں تھے، کہا یہ رات ہے کہ دین؟ کہا رات ہے، لیکن اگر وہابی کہہ رہے ہیں تو یہ دین ہے، اگر وہابی اس کو رات مان رہے ہیں تو ہم دین مانیں گے، ان کو الٹا چلیں گے۔ اہل حدیث اگر بول رہے ہیں تو اس کو ہم رات نہیں دین مانیں گے، یہ تو ضد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حدیث دکھا دی ابو موسیٰ اشعری اور محمد بن مسلمہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر پہ ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا کہ یہ فتویٰ مجھ کو معلوم نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، دادی کو بھی میراث سے حصہ ملے گا۔ دیکھا کتنا جلدی حدیث پالی ہے، اپنی بات کو چھوڑ۔ دوسرے سب سے بڑے صحابی ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم کہتے تھے حج تمتع کرنا بدعت۔ حج کی 3 قسم، حج قران، حج افراد اور حج تمتع۔ اکثر ہندوستانی حاجی حج تمتع کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ حج تمتع کرنا بدعت۔ 3 صحابی نے کہا حج تمتع تو نبی کیے تھے، تو کہا یہ حدیث ہے، لا کے دکھاؤ۔ دکھائے، حضرت عمر مان گئے۔ سمجھ رہے؟ حضرت عمر نے قانون لاگو کیا کہ جو اپنی بیوی کو مہر، شادی کے بعد مہر 10 دینار سے زیادہ دے گا ان کو کوڑا لگاؤں گا میں۔ مالدار ہے تو کیا ہے، 10 سے زیادہ نہیں دے سکتے، ایک رقم متعین کر دیا۔ ایک عورت آئی، بدو دیہاتی گاؤں کی رہنے والی عورت آئی کہ امیر المومنین عمر تم کو قرآن سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے تھے تعجب میں پڑ گئے کہ دیہاتی گنوار عورت ہے، بدوی عورت ہے، بدو ہے، اور فاروق اعظم کو کہتا ہے تمہیں قرآن سنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا سنائیے، بڑے اخلاق مند تھے۔ کہا کہ قرآن کی آیت پڑھے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَإِنْ آتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم میں سے کوئی اگر اپنی بیوی کو قنطار کہتے ہیں اونٹ یا بیل یا بھینس کا گوشت نکال کے اس کے چمڑے کو ایک بورا بنا دیا جائے تو کتنا سونا آئے گا؟ بہت سونا آئے گا نا۔ کہا کہ قنطار، ایک چمڑے کا بورا بھر کے بھی سونا کوئی اپنے بیوی کو دینا چاہے مہر میں تو دے سکتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ لیکن امیر المومنین عمر آپ کون ہوتے ہیں کہ سسٹم متعین کر دیے کہ 10 دینار سے زیادہ مہر نہیں دے سکتے؟ حضرت عمر اس عورت، دیہاتی عورت کا قرآن کی تفسیر سن کر کے سر میں زور سے مارے، کہا خطاب کا بیٹا عمر اس دیہاتی عورت کے مقابلے میں بھی قرآن سمجھ نہیں پایا تھا۔ معافی مانگے کہ آج سے میں کہتا ہوں جو جتنا مہر میں دے سکے دے سکتا ہے۔ کس نے کہا؟ عمر فاروق۔ کیوں؟ اماموں سے چھوٹے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے عمر چھوٹے تھے؟ کم جانکار تھے؟ نہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ امام عمر فاروق کے پیر کے تلوے کے نیچے کے دھول کے برابر امام نہیں ہے، پھر بھی فاروق اعظم اپنی بات کو چھوڑ کر ایک بدوی دیہاتی عورت نے حدیث سنایا، مان گئی۔ اتحاد واعتصموا بحبل اللہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گا۔ آ گئے۔ تیسرے بڑے صحابی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان نے کہا جس عورت کا شوہر مر جائے گا عدت گزارنے کے لیے میکے چلی جائے گی۔ کہاں چلی جائے گی؟ میکے، ماں کے گھر۔ شوہر مر گیا، اب یہاں سوگ وقت کر کے کیا کرے گی؟ چلے جاؤ۔ کہاں بتایا عثمان نے؟ وہی مدینے کی مسجد نبی کے ممبر جمعہ کے دن خطبے میں بتایا۔ حضرت ابو سعید خدری کی بہن حضرت فریہ بنت مالک موجود تھے، چونکہ عورتیں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ کہا عثمان تم نبی کے داماد ہو، تم ذی النورین ہو،
تم جنتی ہو اعلیٰ درجے کا۔ نبی نے 7 مرتبہ کہا ہے عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ لیکن عثمان جانکار بہت ہو لیکن فتویٰ آپ کا غلط۔ کیا کون فتویٰ؟ کہ آپ نے کہا کسی عورت کا شوہر مر جائے تو عدت گزارنے کے لیے میکے چلی جائے گی۔ کہا میں ابو سعید خدری کی بہن ہوں، نبی کے دور میں میرا شوہر انتقال کر گیا تھا، آقا نے فرمایا کہ گھر میں سسرال میں رہ کے عدت گزارے گی، سوگ ویکت کرے گی سسرال میں۔ حضرت عثمان منبر پہ دوبارہ آئے، کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ حدیث کی بات ہے، فوراً مان۔ چوتھے بڑے صحابی کون ہیں؟ یہ شیعوں کے بھی بڑے صحابی، بریلویوں کے بھی بڑے صحابی، ہم لوگوں کے بھی بڑے صحابی کون ہیں؟ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی جب خلیفہ بنے تو مرتدین کی جماعت کو لایا گیا۔ مرتدین اسلام سے پھر جانا ہے نا، اس کے طرح کون؟ ارے وہ جو دیانند تیاگی نہ کیا بن گیا ہے، کیا نام ہے اس کا اصل؟ رضوی، وسیم رضوی، اسلام چھوڑ کے مشرک ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مرتد ہو جانا۔ حضرت علی نے کہا کہ سب مرتدین کی جماعت کو پکڑ کے لاؤ اور آگ میں جلا دو۔ کون فتویٰ دے رہے ہیں؟ حضرت علی۔ حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عباس، بہت بڑے بڑے صحابی کہا کہ علی فتویٰ غلط ہے آپ کا، آپ نبی کے داماد ہو، حسین کا باپ ہو، فاطمہ کا شوہر ہو، لیکن فتویٰ غلط ہے۔ کیا کیوں؟ کہا نبی نے کہا آگ کی سزا اللہ کے علاوہ کسی پبلک کو دینے کا پاور نہیں۔ کہا دلیل؟ کہا دلیل نہیں جانتے ہو؟ رات میں جو برسات کے موسم پہ پروانے گرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم لوگ بنگلہ میں؟ ہاں وہی نا، کیا بولتے ہیں؟ ارے جو اڑ اڑ کے آگ میں گرنے لگتا ہے، روئی 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 بولتے ہیں، پروانے۔ نبی کائنات نے کہا آگ میں جلنے مت دو، لیکن اس کی عادت ہے وہ گر کے جل جائے، تو کیا کرو؟ کہا پانی رکھ دو۔ آج بھی دیہاتوں میں بہت سے لوگ ہیں جہاں شریعت کا چلن نہیں، لیکن وہ جانتا ہے کہ پلیٹ میں پانی رکھ دو، گملہ میں پانی رکھ دو، اسی میں مر جائے گا۔ ہاں، یہ نبی کا درس تھا کہ آگ میں جلا کے کسی کو مارنا نہیں ہے، پانی میں ڈوب کے مر جائے یہ چلے گا۔ سمجھ گئے؟ آج جو بم پھینکتا ہے ایک دوسرے پہ حملہ کر کے، پوری دنیا میں بچے بوڑھے عورت مرد سب کو جلا دیا جاتا۔ بم تو آگ ہے، غلط ہے۔ اسلام اس کا اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے دشمن کو بھی آگ میں جلا دیا جائے۔ کہا علی آپ کا یہ فتویٰ غلط ہے، آگ میں کسی کو جلایا نہیں جائے گا۔ سمجھ گئے؟ حدیث ملی، کہا کیا کرنا ہوگا کہ مرتدین کو سزا دو، قتل کر دو، لیکن آگ میں جلایا نہیں جائے گا۔ حضرت علی حدیث پا گئے، ہمارے آپ کے طرح جدی نہیں تھے کہ وہاں بھی ہے تو نہیں مانیں گے۔ ہائے ہائے کیا ضدی ہے! جہالت دیکھی، 450 حدیثوں میں نماز پہ رفع الاذان کرنا ثابت۔ رفع الاذان نہیں کرے گا کوئی، حنفی بھائی بریلوی بھائی کرے گا نہیں، ایک پلیٹ پر پائے گا۔ 450 حدیث کے ساتھ ظلم کیا ہے، رفع الاذان نہیں کرے گا۔ اور 4-5 حدیث سے ثابت ہے کہ عید، بقرعید، جنازہ، ان تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے۔ تمام بریلوی بھائیوں کو، دیوبندی بھائیوں کو دیکھو گے جب عید میں اللہ اکبر اللہ اکبر سب رفع الاذان کر رہے ہیں، جنازے میں بھی۔ حالانکہ یہاں زیادہ صحیح بات تو یہ ہے کہ جنازہ اور عیدین کی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا حدیث ثابت ہے، لیکن زیادہ اتم ہے۔ بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے دکاترہ لکھ چکے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے سے نہ اٹھانا ہی زیادہ اتم۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ اکبر کہہ کر تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، ہاتھ چھوڑنا۔ لیکن ہمارے حنفی بریلوی بھائیوں کو دیکھیے، نماز میں 400 حدیث سے 450 حدیث سے رفع الاذان ثابت ہے، لیکن نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جنازے میں اللہ اکبر اللہ اکبر، عیدین میں اس میں بھی ہاتھ اٹھائے۔ دیکھیے بغاوت رسول ہو رہا ہے، کیسے متحد ہوگا میری؟ جہاں منع ہے اتنا اچھا نہیں، عمدہ نہیں ہے، وہاں سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور جہاں حکم ہے
وہاں نہیں اٹھے، ہے کہ نہیں؟ اور درجنوں حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زور سے آمین کہو. دلیل میں کہا من وافق تامینہ وتامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. آپ کی آمین اور فرشتوں کی آمین اگر مل گیا، وافقہ موافقت ہو گئی، تو نبی فرماتے تمہارا اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے. آمین، آمین کا معنی ہے اللہ تو قبول کر، آمین قبول کر. لیکن دھیرے سے بولتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا جو شیخ الاسلام مولانا سلام اللہ امرتسری کے ساتھ پیش آیا تھا، اور اس کو مولانا جرجیس حفظ اللہ بھی پیش کیے ہیں کئی بار. جانتے ہیں نا کہ کچھ اہل حدیث جا کے کسی حنفی مسجد میں زور سے آمین بول دیا تو امام صاحب سلام پھرنے کے بعد بولے کہ کس سور نے زور سے آمین کہا؟ تو اہل حدیث کے لوگ آگے بڑھے کہ حضرت آمین تو آپ بھی بولے ہیں، لیکن ہم لوگ تو دھیرے سے بولتے ہیں. تو کہا حضرت آپ دھیرے سے بولے تو آپ چھوٹے سور ہیں، ہم زور سے بولے تو ہم تھوڑا بڑا سور ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ یہی معاملہ. بریلوی کے توقیر رضا صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا جرجیس کو وائل جہنم پہ گرتے ہوئے دیکھا. حالانکہ اسی طرح کا کوشچن مولانا سلام اللہ امرتسری کو بھی کیا تھا، لیکن ابھی مولانا جرجیس زیادہ مشہور ہے اس لیے اسی سے سمجھیے. کہا میں نے سپنے میں دیکھا کہ وائل جہنم میں مولانا جرجیس گر گیا، دھڑام سے آواز ہوئی. تو اس کے بعد مولانا جرجیس کا پروگرام ہوا الہ آباد میں، جس کا نیا نام پریاگ راج نہ کیا ہے نا. تقریر ہوئی تو مولانا نے کہا کہ توقیر رضا جو بول کے گئے صحیح ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ مولانا جرجیس کہہ رہے تھے کہ مجھ کو وائل جہنم پہ گرا دیا گیا. کہا لگتا ہے کہ مجھے بھی وائل جہنم پہ گرا دیا گیا. 70,000 سال کے بعد جب جہنم کی تہہ میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک چارپائی پہ احمد رضا خان لیٹے ہیں، دوسری چارپائی خالی. میں بیٹھنا چاہا، احمد رضا خان غصے سے کہا کمینہ کتا جرجس یہاں سے بھاگو، وائل جہنم کی دوسری چارپائی میرے مرید توقیر رضا کے لیے ریزرو ہے. تب میں واپس آ گیا. نہیں سمجھ پائے. ارے توقیر رضا نے کہا کہ مولانا جرجیس کو وائل جہنم پہ گرتے ہوئے دیکھا، دھڑام سے آواز ہوئی. تو مولانا نے کہا کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے کہ مجھ کو وائل جہنم میں گرا دیا گا. صحیح خواب دیکھا ہے توقیر رضا نے، لیکن جہنم میں 2 ہی سیٹ ہے. ایک سیٹ میں بریلوی کے بڑے پیر احمد رضا خان لیٹے تھے ہاتھ میں ایک لاٹھی لے کر، دوسری چارپائی خالی. میں جرجیس چاہا کہ اس میں بیٹھ جاؤں تو احمد رضا خان نے کہا کمینہ جرجیس بھاگو، یہ دوسری وائل جہنم کی دوسری چارپائی میرے مرید مولانا توقیر کے لیے میں ریزرو کر کے بیٹھا ہوں، کسی کو اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی. سمجھ رہے؟ تو میرے بھائی قوم کو متحد کرنے کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے آپ کو کتاب و سنت کا پلیٹ فارم پہ آنا ہو. جانتے اسلام میں حد سے زیادہ سمجھنا بھی نہیں ہے. کوئی قرآن کی تفسیر کہیں گے، ایک صاحب کو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں ربط اور جبط جڑتے ہیں، ہے نا. اس آیت کا مطلب اللہ نے اس کے بعد اس کا ذکر کیا ہے، اتنا ہم نہیں جانتے. قرآن کو جتنا سلف نے سمجھا ہے، حدیث رسول کا مفہوم جیسا سلف نے سمجھا ہے اتنا ہی سمجھنا پڑے گا، اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ صحابہ نے جو سمجھا ہے اتنا ہی قرآن کا معنی ہم کو سمجھنا ہوگا، زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں. دلیل بخاری مسلم کی روایت. ایک لیڈیز آئی، اما عائشہ سے پوچھ رہی ہے کہ اچھا نماز زیادہ اہم کی روزہ اللہ کی نظر میں؟ کا نماز کا 1 نمبر پوزیشن ہے، روزہ 2 نمبر. لیکن اگر کسی کو حیض آ جائے ماہواری عورت کو تو کیا کرے گی؟ روزے کی حالت میں تو کہ روزہ بھی چھوڑ دے گی، نماز بھی. لیکن نماز بعد میں دہرائے گی. جیسے 10 دن حیض کا پیریڈ رہا ماہواری کا تو روزہ تو بعد میں دہرانا ہے. جب حیض ختم ہو جائے گا تو غیر رمضان میں اس 10 روزہ کو رکھنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نماز دہرائیں گی کہ نہیں؟ کہا نہیں. تو کہا نماز 1 نمبر، روزہ 2 نمبر. تو نماز کو معاف کر دیا اللہ نے روزہ کی حالت میں، حیض کی حالت میں نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ نماز سے زیادہ اہمیت روزے کی ہے. حضرت عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا. کیا کہا جانتے؟ اس عورت کو حضرت عائشہ نے کہا انت حروریہ،
حروریہ ایک قبیلے کا نام تھا، بدعتی قبیلے کا نام، کہ تم حروریہ ہو۔ کہا کہ جانتے ہو ایسا اعتراض کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، تم کافرہ ہو، حروریہ ہو۔ ارے اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اللہ کے فرمان پہ تم لیکن نکالتے ہو۔ مولانا مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء 4، فجر 2، اس میں کیا حکمت؟ ارے حکمت کی بات تم بتانے کے لیے آئے ہو۔ شریعت کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، نبی کا قانون ہے، اس قانون پہ تم کون ہوتے اعتراض کرنے والا؟ کہ حالات حیض میں نماز کو اللہ نے معاف کر دیا، جبکہ نماز روزے کے مقابلے میں زیادہ محتم بالشان ہے، اور روزے کو قضا کرنا بعد میں رکھنا ہوگا، ایسا کیوں؟ حضرت عائشہ نے ایک لفظ میں جواب دیا، اختلاف ہوتا تھا، ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، کہاں دفن کیا جائے؟ صحابہ کا 3 گروپ، کسی نے کہا ایک کام کیجئے بیت المقدس میں دفن کیا جائے گا، فلسطین میں، چونکہ وہاں سارے نبیوں کے، اکثر نبیوں کی قبر وہی ہے، اس لیے محمد کی لاش کو، آپ کے جسم مبارک کو لے کے بیت المقدس جایا جائے گا۔ صحابی کی کچھ ٹیم یہ کہنے لگے نبی کا آبائی گھر، خاندانی گھر مکہ ہے، اس لیے مکہ کے قبرستان جنت المعلی میں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، نبی کا انتقال مدینے میں ہوا ہے، اس لیے مدینے کی قبرستان جنت البقیع میں محمد کو دفن کیا جائے۔ 3 صحابی آئے، کہا تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کوئی کہتے ہو فلسطین میں نبیوں کی قبر ہے اس لیے وہاں دفن کیا جائے، کوئی کہتے ہو آبائی مقام جنت المعلی مکے میں دفن کیا جائے، کوئی کہتے ہو مدینے کی قبرستان جنت البقیع میں۔ نہیں نہیں، حدیث رسول موجود ہے، نبی کی موت جہاں ہوتی ہے وہی دفن کیا جائے گا، اس لیے نبی انتقال کیے ہیں مسجد نبی کے بغل میں، اما عائشہ کے روم میں، نبی کو وہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا، وہی دفن کیا جائے گا۔ حدیث مل گئی، سب کی بات ختم۔ اب ان کے انتقال کے بعد اختلاف ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے نبی کی بیٹی کہ جو بھی بچا کھچا معمولی چیز نبی چھوڑ کے گئے، میں ان کی بیٹی ہوں، وراثت میں مجھے ملنا چاہیے۔ علی بھی بیٹھے ہیں کہ میں نبی کا داماد ہوں، میری بیوی فاطمہ ہے، اس لیے فاطمہ کو ملنا چاہیے۔ نبی کے خاندان کے اور لوگ تھے، عبداللہ ابن عباس کہ محمد ہمارے چچیرے بھائی ہیں، ان کا ہم کو ملنا چاہیے، نبی محمد ہمارے چچا ہیں، ہم کو ملنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث سنایا کہ تم بھول گئے ہو کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، نبی زمین جائیداد پیسہ کوڑی کا وارث بچوں کو نہیں بناتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا فاطمہ باپ کا میراث تم کو نہیں ملے گی، تیرے باپ ہی بول کے گئے ہیں کہ نبی کا وارث ان کے بال بچے نہیں ہوں گے، وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا جو بھی سمپتی۔ حدیث مل گئی، جھمیلہ ختم، جھنجھٹ ختم۔ ہمارے آپ کی طرح ضدی نہیں تھے کہ ہاتھ وہی باندھیں گے جو ہماری امام نے کہا، ہمارے مولوی نے کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے اللہ کی رسی کتاب اللہ سنت رسول۔ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، دیکھا آپ نے؟ حضرت عمر نے کہا محمد انتقال کیے ہی نہیں، جو کہے گا مدینے میں خبر دے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے ہاتھ سے تلوار پکڑ لیے، کہا فاروق اعظم تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ویکتی زندہ نہیں رہے گا۔ نبی کی انتقال کی تم تعجب کر رہے ہو؟ ارے جب قیامت ہو جائے گی، سب کو ختم کر دیا جائے گا، اللہ بولے گا سب ختم ہوا کہ نہیں، فرشتے ختم ہوئے کہ نہیں، تمام مخلوقات ختم۔ اللہ نے سورہ رحمان میں کہا کلو علیہا فان، سب ختم ہونے والا ہے، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ باقی رہے گا۔ اللہ ملک الموت کو بولے گا کہ میں ایک دیکھ رہا ہوں بچا ہوا ہے۔ حضرت ملک الموت جس کو ہم لوگ اجرائیل اجرائیل کہتے ہیں نا، دوڑے گا، پوری دنیا چھان مار کے آئے گا، کہے گا اللہ کوئی زندہ نہیں ہے، نہ فرشتہ زندہ ہے، نہ کوئی جانور زندہ ہے، نہ کوئی چیونٹی زندہ ہے، نہ کوئی انسان زندہ ہے، نہ جن زندہ ہے، سب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ کہے گا ایک دیکھ رہا ہوں، تب حضرت ملک الموت سمجھ جائیں گے میری طرف اشارہ۔
کہہ گیا اللہ سب تو ختم ہے، میں زندہ ہوں، کہا تم بھی ختم ہو جاؤ۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ملک الموت اپنے ہی ہاتھ حلق میں ڈال کے روح نکال کے دے دے گا، ملک الموت بھی ختم ہو جائے گا، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ میری بھائیوں دوستو، یہ سب شریعت کی بات ہے، کتاب و سنت کی بات ہے۔ ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے رب کا قرآن اور محمد کا فرمان پہ آنا پڑے گا۔ نبی نے جب کہہ دیا اس مولوی کی نماز قبول نہیں جو جات برادری کی تعصب کرے، پھر بھی کرتے ہیں، مولانا ہے، مفتی صاحب، کون تھا؟ بدیا تھا۔ اگر بدیا کا مولوی ہے، کھٹا تھا۔ منصوری کا مولوی ہے، کہے گا وہ کنجڑا تھا، سکھوا تھا، کھنما تھا۔ تعصب۔ نبی کی حدیث موجود ہے کہ وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، ان کی نماز روزہ اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہے جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر کبر جات برادری کے بارے میں آپ نے حجۃ الوداع میں کہہ دیا تھا کہ تمام نخوت، گھمنڈ، تکبر ختم، جو تقوی میں آگے ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن جات برادری کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ آپ نے فرما دیا کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گوری پر فضیلت حاصل نہیں ہے، سب کو برابر کر دیا۔ نبی نے کالے گوری کی تمیز کو ختم کر دیا۔ فاروق اعظم نے پریکٹیکلی طور پہ دکھا دیا۔ حضرت بلال آئے، کالے کلوٹ صحابی ہے، منہ میں چیچک کا داغ ہے، فاروق اعظم قریشی ہے، ہاشمی خاندان کے ہیں، دیش کے پردھان منتری ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ بلال کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دیا۔ بلال ساروں قطار رونے لگے کہ امیر المومنین آپ مجھ کو دیکھ کر کرسی چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا بلال جب نبی معراج میں گئے تھے جنت میں تمہاری جوتے کی آواز سن کے آئے تھے، اس لیے میں کرسی ختم کر دیا۔ لیکن ہے کوئی مفتی، ہے کوئی مولانا، ہے ڈاکٹر کہ تعصب ختم کر دے گا کہ آج کے بعد ہم سرشا وادی سے نفرت نہیں کرے گا؟ نہیں کریں گے، کرے گا، پھر بھی کر رہا ہے۔ سرجا پوری تو کہتا ہے اپنی زبان میں کہ بھٹیا نمازی کومنی چورو کومنی، سرجا پوری بھاشا میں کہتے ہیں، ہے نا، کہتے کھانا ککر ٹکے دیس لیکن بھٹیا کے نہ دیس۔ سرجا پوری ایک کتا بھوکا کھڑا رہے تو ایک پلیٹ بھات دے دینا، لیکن کوئی بدھیا کھڑا رہے تو اس کو مت دینا۔ کتنی تعصب شیطانی جملہ ہے، ذرا غور کرو۔ اگر کہتا ہم پکا مسلمان ہیں، ہم پکا مسلمان ہیں، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، ان بےمانیوں کو پتہ نہیں ہے اور جانتے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے اور ڈی جے بج رہا ہے محرم میں اور وہ مولانا بھی طبلہ پیٹی جا رہے ہیں۔ ہائے کہتے یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حسین کا باپ علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حدیث کے راوی علی ہیں، کہتے بنو نذیر کے گاؤں ہو کے گزر رہے تھے، یہودی کا گاؤں ہے، ساتھ میں علی ہیں، وہاں ڈھپ ڈھپ ڈھولک کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے نبی کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ کو کان میں رکھ دیے کہ ڈھولک کی آواز میرے کان میں نہ۔ یہ علی کا حال ہے۔ اور علی کے ماننے والوں، علی کے نانا سسر حسین کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھولک کی آواز سن کر کے اپنے ہاتھ کو کان پہ رکھ لے کہ آواز کان میں نہ آئے، اور تم ڈھولک بجا کے کہتے ہو یا علی یا فاطمہ، کیسے قوم متحد ہوگی میری ماں؟ اس لیے اس قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، متحد ہونے کے لیے، لیکن وہ پلیٹ فارم کہاں ہوگا؟ محمد کا یا رب کے قرآن کا، تبھی یہ قوم متحد ہو سکتی ہے، اور نہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارا تو ہر بات پہ اختلاف ہے، ہائے ہائے کیا کہوں میرے بھائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیر سٹا کے کھڑے ہو جاؤ، بیچ میں شیطان کھڑا ہونے کی جگہ مت رکھو، یہ کہتا تھوڑا سا خالی رکھو، تھوڑا سا خالی رکھو۔ نبی نے کہا ہاتھ سینے پہ باندھو، سینے پہ دل ہوتا ہے، یہ کہتا ہاتھ ناپ کے نیچے رکھو، نابی کے نیچے۔ یہ بغاوت رسول نہیں تو پھر اور کیا ہے میری بھائی؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمد سورہ پڑھنا ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، یہ کہتا ہے کہ نابی پڑھے تو ہو جائے گی نماز۔ سمجھ رہے کیا ہو گیا مسلم سماج کو، ہے نا؟ کہا نیت باندھو، حدیث کہیں گے تو کہیں گے زیادہ اتم ہے کہ اللہم باعث بنی پڑھو، تو کہے گا ایسے ہی پڑھو، سمجھ رہے؟
اور جو حدیث سے ثابت نہیں وہ دعا پڑھیں گے ہر نماز میں کھڑا ہونے سے پہلے، منہ میرا امام صاحب فلاں امام کے پیچھے، اور ظہر کی 4 رکعت نیت کرتا ہوں اللہ اکبر۔ یہ سب کتنی بڑی جہالت ہے کہ نہیں؟ تینوں لوگوں کو کہا تھا نا کہ نیت چاروں طرف گھما کیوں نہیں لیتے ہو، کہ میں دائیں حاجی عبد الغفور بائیں حاجی عبد الستار مسجد میں 313 پنکھا مخمل کی چٹائی، اللہ اکبر، اتنا کہہ دو تو کہتے یہ حدیث سے ثابت نہیں، کہتے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ کہ وہ بھی ثابت نہیں۔ نبی نے تو درس دیا ہے کہ تم صرف نیت کا نام دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے اردو کہنے کی بات کہاں سے لائے؟ کیا نبی کی نماز ہے؟ کیا صحابہ کی نماز ہے؟ نہیں ہے، پھر بھی تم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میری بھائیو دوستو، کون سمجھائے گا؟ اور کہتے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، اور ایک پلیٹ فارم محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ آؤ نبی کی صحیح حدیث لا کے دکھاؤ اور اس پہ عمل ہو کے پوری قوم کو متحد کرو۔ لیکن بات دیہاتی عورت بھی بڑی شریعت کی بات جانتی ہے، پتا ہے نا، کوئی بھی مر جائے گا، کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو جاہل سے جاہلہ عورت بھی رہے گی تو جلدی جلدی عورت کے کان سے بالی نکال کے رکھ دے گی، ناک کی نتھنی نکال کے رکھ دے گی۔ دیکھیے یہ حدیث کے مطابق ہے، ترک زینت کے لیے، سوگ وقت کے لیے اس کو نکال کے رکھنا ہوگا۔ ہاں بعد میں اگر جوان ہے، جوانی میں ان کا شوہر مر گیا ہے تو عدت سوگ وقت کے بعد پھر وہ لگا سکتی ہے زیورات، کہیں جا بھی سکتی ہے، لیکن سوگ وقت کے لیے وہ رہے گی اور زیورات کو کھول کے رکھ دے گی، ہے نا۔ ایک مزے کی حدیث سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بال کٹوائے گی، عورت ہوگا، مرد نہیں، یا مرد تو کٹوانا ہے ہی بال، لیکن لڑکی بال کٹوا لے بیوٹی پارلر میں جا کر تو اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ نبی نے کیا بھیجا؟ لعنت کا مطلب جہنم سے قریب، جنت سے دوری، لعنت بھیجا نبی کائنات۔ آپ کہیں گے مولانا بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْخُذْنَ حَتَّى تَكُونَ رُؤُوسِهِنَّ كَالْوَفَرَ، نبی کی بیویاں بال کو کٹوا لیتی تھی نبی کے انتقال کے بعد یہاں تک کہ وفرا ہو جاتا۔ وفرا یہ ہم لوگوں کا بال ہے، اور اس سے تھوڑا بڑا رکھیے گا تو لما چما بال کی قسم ہے۔ ہمارے شاعروں کو دیکھے ہوں گے، مولانا عبداللہ بن ادریس اور زہیر سلفی رکھے ہوئے ہیں یہاں تک بال، یہ سنتی چول کہتے ہیں، سنتی بال یہ رکھ سکتا ہے، لیکن وفرا یہ ہے۔ تو نبی کی بیویاں بال کٹوا لیتی تھی یہاں تک کہ یہاں تک ہو جاتا۔ لیکن کہیں گے مولانا صاحب نبی نے ایک جگہ لعنت بھیجا ہے اور یہاں نبی کی بیویوں کو نبی وصیت کر رہے ہیں بال کٹوانے کا، آپ بھول گئے۔ جاہلیت کا شاعر تھا امر القیس، ہیرو جسے ابھی کہتے ہیں نا سلمان خان، شاہ رخ خان، تو عرب کے بڑے ہیرو کون تھا؟ امر القیس۔ امر القیس ہیرو تو لڑکیوں کو جب پسند کرنے کے لیے جایا کرتا تھا تو بال کو ہاتھ سے ناپتے تھے، پیمائش، یعنی جس لڑکی کا بال لمبی وہ خوب بے سندری مانا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے اندر اس زمانے میں جس لڑکی کی بال بڑا ہے اس کو زیادہ خوبصورت مانا جاتا تھا۔ نبی کائنات نے اپنی بیویوں کو وصیت کیا کہ میرے انتقال کے بعد تم لوگوں سے کسی کی شادی جائز ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ میری بیویوں، تمہارے میرے مرنے کے بعد تم سے کسی کی شادی، کوئی دنیا کا ویکتی شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نبی کی بیوی سب لوگوں کی روحانی ماں ہے، ماں سے شادی جائز نہیں، اس لیے نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیوی اماں عائشہ سے یا اور کسی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو بغیر شادی رہنا تو کیا کیسے رہو گی؟ نبی کائنات نے درس دیا کہ عرب کے اندر خوبصورت لڑکی کس کو مانی جاتی ہے؟ جن کے بال لمبے لمبے ہو۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کہ بیوٹی پارلر والے کٹنگ سے نہیں جو چاروں طرف گول کر کے کاٹ دیا جاتا ہے، بلکہ بال کو چھوٹا کر لینا ترک زینت کے لیے۔ اب حدیث کا مطلب سمجھ پائے؟ نبی نے اپنی بیویوں کو وصیت کیا ترک زینت کے لیے بال کٹوانے کا، اور جس حدیث میں فرمایا گیا کہ جو عورت بال کٹوائے گی، جو لڑکیاں بیوٹی پارلر میں جا کے، اس پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ صحیح بات مردوں کو کہا گیا ہے۔ اور یہ جو آج کل ہم لوگ بال کٹواتے ہیں وہ کس طرح بھائی؟ چاروں طرف خالی ٹکلا اور اوپر میں بڑا بڑا بال، کیا کیا شکل ہے۔
نبی کائنات نے فرمایا یہ سب بال کٹوانے کا سسٹم قرب قیامت میں آئے گا۔ میری بھائی غلط ہے یہ سب سسٹم میں، کیا ضرورت پڑی ہے آدھا کھوپڑی آدھا کیا کیا رکھ کر کے بال کٹواتے ہو، غلط ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے، پوری دنیا کے ویکتیوں کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے ہیں تو پلیٹ فارم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کا ہوگا۔ اگر ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے ہو اتحاد کرنا ہوگا، حدیث کو پڑھ کے دیکھنا ہوگا۔ آج کل حدیثیں اور قرآن کی تفسیر انگریزی میں، ہندی میں، بنگلہ میں، ہر زبان پہ آ گیا، پڑھ کے دیکھیے۔ میں دعوت دیتا ہوں تمام بریلوی بھائیوں کو، دیوبندی بھائیوں کو کہ آپ ایک ہی چیز قرآن کی آیت کی تفسیر ایک بار اپنی تفسیر دیکھیں، ایک بار اہل حدیث کی لکھی ہوئی تفسیر دیکھیں، ایک بار دیوبندی کی لکھی ہوئی تفسیر دیکھیں، اور دیکھیں کہ حق کون بول رہا ہے، شریعت کے طرف کون جا رہا ہے، الل ٹپ بات کون نہیں کر رہا ہے، اس کے طرف جائیں۔ امت ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہے اس شرط پر کہ اماموں کے نہیں، اماموں کے ڈگر میں جاؤ گے۔ ایک صاحب کہتے 4 اماموں کے پاس 4 گو اللہ کے یہاں جھنڈا ہوگا، نعوذ باللہ۔ اگر 4 امام کے پاس 4 جھنڈا ہوگا تو اس کا مطلب اسلام 4 طریقے کا ہے۔ میں نے ابھی بتایا ہے کہ امام صاحب کچھ بولتے ہیں، امام مالک کہیں گے ہاتھ چھوڑ کے ہی، اگر نماز میں ہاتھ باندھنا ضروری نہیں، امام مالک کہتے ہیں جیسے ہاتھ چھوڑ کے الحمدللہ رب العالمین۔ امام ابو حنیفہ کہیں گے ہاتھ نیچے رکھ کے الحمدللہ رب العالمین پڑھو۔ امام شافعی کہیں گے ہاتھ رکھو سینے پہ ایک دم، یہاں ہے کہ نہیں؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے ہاتھ نیچے رکھو۔ امام احمد بن حنبل کہیں گے کہ ہاتھ جہاں بھی رکھو لیکن سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ باندھو، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاؤ، بعد الرکوع بھی ہاتھ باندھو۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے بعد الرکوع باندھو، امام مالک کہتے ہاتھ بغیر باندھے نماز پڑھو، امام شافعی کہتے سینے پہ رکھو، امام اعظم کہتے ناپ کے نیچے رکھو۔ اس کا مطلب 4 طرح کی شریعت نہیں دوستو۔ امام اعظم، اماموں کا امام، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ دل سینے میں ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا بخاری میں حدیث نہیں ہے۔ ارے بخاری میں فوکس سرہ ناپ کے اوپر باندھنے کی تو حدیث ہے، تو آپ کو اگر سینے میں ڈر لگ رہا ہے تو بخاری کی حدیث کے مطابق کم سے کم یہاں تو رکھو، لیکن یہاں رکھنے کی حدیث تو نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا کہنا ہے کہ امام مالک کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، امام صاحب کا عزت کریں گے، امام کو کوئی توہین سے نام لے گا تو مسلمان نہیں ہے، لیکن ان کی بات شریعت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں ہاتھ ناپ کے نیچے رکھو، ان کا کوئی توہین کرے گا تو برداشت نہیں ہے، لیکن امام صاحب رسول نہیں تھے۔ جب صدیق اکبر کی بات کاٹی جا سکتی ہے، فاروق اعظم کی بات کاٹی جا سکتی ہے، علی مرتضیٰ کی بات کاٹی جا سکتی ہے، عثمان غنی کی بات کاٹی جا سکتی ہے، اور وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، حدیث یہ ہے، حدیث پا لینے پر غلط چیز کو چھوڑ دیا، تو کہ امام صاحب اگر زندہ ہوتے امام اعظم تو یقیناً چھوڑ دیتے۔ بول کے گئے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو حدیث صحیح ہو وہ میرا مذہب ہے۔ لیکن آج ہم امام کے راستے میں اسلام کو 4 حصوں میں بانٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ امام ہے، بڑے مولانا ہے، بڑے محدث ہے، لیکن ان کی بات شریعت نہیں مانی جائے گی۔ ایک طرح کی شریعت پلیٹ فارم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کا درس لو، حدیث رسول کا درس لو، پوری دنیا کے مسلمان پہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے۔ لیکن شیعوں علی سے محبت کا اظہار کر دیا حد سے زیادہ، یہ بھی جانتے ہو نا، شیعہ کے معنی جانتے ہیں؟ بیجا محبت کا اظہار کرنا۔ ہم بلا ضرورت، ہم کو سلفی صاحب کچھ بھی نہیں بولے ڈاکٹر صاحب، اور ہم کہے ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، ڈاکٹر صاحب حضرت عمر کی طرح ہیں، ڈاکٹر صاحب جنتی ہیں۔ کہا مولانا یہ سب مت بولیے، منع کر رہے ہیں پھر بھی ہم تعریف کر رہے ہیں، تو ہم کیا ہو گئے؟ شیعہ۔ شیعہ کا معنی بیجا حمایت کرنا، علی مرتضیٰ کے درجے کو اوپر تک بڑھا دینے کا کام کیا۔ کس نے؟ نبیوں سے درجہ بڑھایا، شیعوں نے۔ میرے بھائی شیعوں نے کہا کہ سب صحابہ کافر، نعوذ باللہ، 12 کو مسلمان۔ شیعہ کا عقیدہ کون کون 12؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام صادق، کہے یہی سب مسلمان، تو باقی سب کافر، نعوذ باللہ۔ اب بریلوی بھائی تھوڑا اچھا ہے، کیا اچھا ہے؟ کہا کہ دیکھیے مسلمان تو سب ہیں لیکن ان 12 سے محبت زیادہ رکھنی ہے،
اس لیے حسین کی محبت میں تو تعزیہ اور محرم مناؤ، لیکن عثمان غنی کی شہادت میں کچھ نہیں مناؤ۔ ان سے پوچھئے کہ عثمان تو نبی کے داماد ہے، 2 بیٹی کا شوہر ہے، نبی نے کہا تھا کاش میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور انتقال کرتی جاتی عثمان کے ساتھ شادی پڑھاتے چلتا۔ اتنی محبت عثمان غنی سے 40 دن کے محاصرے کے بعد عثمان غنی کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، لیکن عثمان کا کوئی تعزیہ نہیں، کوئی محرم نہیں، علی کا تعزیہ، حسین کا تعزیہ ہے۔ کیوں؟ غلط طریقہ ہے۔ حسین کا کیوں نکال رہے ہو؟ علی کا کیوں ہے؟ ایک بات ختم ہو چکا ہے ٹائم۔ یہ بیمان جو آدمی حضرت حسین کا سر کاٹ کے یزید بادشاہ کے دربار میں لایا تھا، وہ آدمی زندہ تھا بہت دنوں تک، مدینہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا، ابھی صوفی بن گیا ہے، 12 آدمی پر مشتمل۔ مدینے میں صحابی بحیات تھے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ عصر کی نماز کے بعد درس میں بیٹھے، کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہ کوفہ سے، عراق سے۔ کیا بات ہے؟ فتویٰ لینے کے لیے۔ کہ ہمارے گاؤں کے 2-3 مولوی ہیں، امام صاحب، اس نے مکھی مار دیا ہے، مچھر مار